نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله لبيك يا رسول الله لبيك لبيك اللهم لبيك يا شيخ عبد القادر جيلاني شائع لله مدد كن في سبيل الله لبيك يا غوث اعظم لبيك اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سن سچ تے عمل کرن اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشقاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرما پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرن والا بندہ بنائے ساڈے دلاں دی نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرن اور عملاں دے وچ شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض بھلا کرن والے نال واسطے آسانیاں پیدا کرن والا بندہ بنائے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی حضوری دی دائمی حاضری نصیب فرمائے قابل سادہ طرح موضوع سامعین آئیے درس صفو دا موضوع درود پاک ہے قرآن کریم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے اندی رب سونے فرمایا کہ کوئی شک نہیں اللہ سونا اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیجدے رہندے نے تے اے ایمان والےو تسی بھی آپ تے درود بھیجو اور خوب درود اور خوب سلام بھیجدے رہیا کرو اس آیت پاک اللہ سونے نے انہاں دا لفظ شروع چ لیا کے درود پاک دی شان و عظمت دے بارے دسیا انہاں تحقیق بلا شبہ بے شک یعنی اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے اس گل چ کوئی شک نہیں تو مسلمانوں حق الیقین حاصل کرو حق الیقین ایسا جڑا ہر شک تو پاک ہوئے حق الیقین حاصل کرو کہ جو میں تمہیں کہنے لگا ہے یہ کسی بھی طرح کا کوئی شک نہیں یہ سلون دا سیگا جڑا یہ وہ ہمیشگی تے دلالت کردا کہ میں اور میرے فرشتے ہمیشہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام بھیجدے رہنے ہیں پھر اللہ سونے ایمان والے نے بلایا یعنی اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں ایمان والے کیڑے نے قرآن کریم میں دسیا اللہ سونے قرآن پاک دسیا والذین آمنوا اشد حبا للہ مسلمانوں نے رب سونے نا جنونی عشق کر دے ٹوٹ کے بڑی والہانگی وارفتگی نہ پھر قرآن پاک جی رب سونے دسیا قل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی یحببکم اللہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی اپنی سونی پیاری زبان چ گل کہہ دیو کہ اگر تسی اللہ نہ محبت کر دیو نا تو پھر میری اتباع کرو پھر اللہ سونا تواڈے نال محبت کرے گا یعنی اس آیت پاک دسیا کہ تواڈی محبت عشق مولا اللہ دے ہاں تاں ہی قبول ہوئے گا اور مضبوط ہوئے گا اور ترقی کرے گا اور اللہ دی بارگاہ تک لے جا کے دین مولا دی نعمت عطا فرمائے گا جب تسی میری اتباع کرو گے وہ ذریعہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تو پھر اللہ سونا تھوڑے نال محبت کرے گا۔ قرآن پاک ہی رب نے فرمایا کہ میرے حبیب دا اسوہ حسنہ بہترین نمونہ عمل ہے تمام نسل انسانی واسطے ہمیشہ لے۔ یعنی جب تک کوئی شخص اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہ سچی محبت نہیں کرتا، آپ کی اطاعت نہیں کرتا، آپ کی اتباع پیروی اور مطابقت نہیں کرتا، کدے بھی جہدے مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ سلو کہہ کے اللہ سونے نے صلوات دا معنی ہے دعا کرنا۔ جدو سلو دی صلوات دی نسبت اللہ دی سونے دی پاک ذات طرف ہوئے گی تو اس تو مراد ہے کہ اللہ سونا دا رحمت نازل فرمانا اپنے حبیب پہ۔ جب سلو کی نسبت فرشتوں طرف اور مومنہ طرف ہوئے گی اس کو مراد ہے دعائی رحمت کرنا کہ اللہ سونے بارگاہ دعا کرنا کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ درود نازل فرماؤندا رہے، یعنی رحمتاں کردا رہے، انوار رحمت برساؤندا رہے۔ اور پھر اللہ سونے نے مومنوں نو خاص ایک انعام یہ دیتا وسلم و تسلیم، اور خوب سلام بھیج دیا کرو میرے حبیب پہ۔ اس واسطے سچے اللہ والے ہیں، سچے علماء اور مشائخ نے بے شمار سلام لکھے نے، جویں کہ حضرت حضور امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ السلام لکھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، امر ہو گیا آپ دا سلام۔ پھر آپ فرمانے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ سونے نے آپ کو وہ مقام و عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کہ کوئی فرد بشر، کوئی ولی نبی آپ دی شان و مقام دی گرد راہ نو نہیں پا سکتا۔ اللہ سونے آدم علیہ السلام نو صفی اللہ، ابراہیم علیہ السلام نو خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو روح اللہ، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو حبیب اللہ دا خطاب تاج عطا فرمایا جڑا ہور کسے نو حاصل نہیں۔ آپ دا نام پاک بڑی شان والا ہے، اگر انسان اپنے منہ نو ہزاراں واری ارکانا دنیا جہان دے اترانا مشکاں امبراں نال بھی پاک کرے تے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک لینا دے کما حق ہو قابل نہیں ہوندا۔ اسی کنے خوش قسمت آ کے آپ دے امتی کہ انبیاء علیہ السلام آپ دا امتی ہونا واسطے دعاواں کردے سی۔ تے درود پاک جڑا ہے یہ دعا ہے، عظیم ترین عبادت ہے اور عظیم ترین وظیفہ ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جی قبول ہی قبول ہے، جی قبولیت کسی طرح کا بھی کوئی شک نہیں۔ باقی عبادتوں کے بارے شک کا پہلو ہے، لیکن یہ بارے درود پاک بارے کوئی شک کا پہلو نہیں، جنہیں پڑھیا قبول ہی قبول ہے۔ سچے عاشقاں دا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک خود سنتے رہے تے عام لوگوں کا درود پاک فرشتے لے کے جاندے رہے۔ خوش قسمت اور سینہ جس سینے چ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اور محبت ہے، بقول شاعر کہ الفت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے، وہ مدینے میں ہے۔ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق نال سرشار ہو کے درود پاک پڑھیا، آپ دی اتباع چ فنا ہو کے درود پاک پڑھیا، وہ دونوں جہانوں کی کامیاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا بھی مدد فرماؤندے ہیں، موت ویلے بھی، قبر چ بھی، آخرت وچ بھی۔ حضرت میاں محمد بخش کڑی شریف والے فرماندے نے کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اوتھے اونے آنا جہدے موڈے کملی کالی۔ میاں صاحب فرماندے کہ سانوں کوئی غم نہیں، اس لیے کہ ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہوئے اطاعت چ گزاری ہے، تے نبی پاک دی مدد دنیا چ بھی سانوں حاصل رہی ہے، تے قبر وچ بھی حضور نے تشریف لے آنا ہے تے ساری مدد فرمانی ہے۔ تے درود پاک کو اسم اعظم ہے، اکثر اعظم آب حیات ہے، تے جنہیں پی لیا انہیں ہمیشہ دی زندگی مل گئی۔ بقول شاعر کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے ہمیشہ دی زندگی مل جاندی ہے، حیات دوام مل جاندی ہے، جنہیں حضور سلطان بابا رحمت اللہ علیہ فرماندے نام فقیر تینہ دا باہو قبر جنہ دی جیوے ہو۔ یہ سچے اللہ والے ساری عمر فنا پھر رسول رہندے ہیں، فنا پھر درود رہندے رہے، اس واسطے اللہ پاک انہوں نے ہمیشہ دی حیات عطا فرما دے رہے۔
ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੁਰਦਾ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੇਹਜ਼ੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਗੁਮਰਾਹ 72 ਜਹਾਨਵੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। 2 ਨੰਬਰ ਗੈਰ ਸ਼ਰਾ, ਨਸ਼ੇ ਬਾਏ, ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ, ਨਾਚ ਗਾਣੇ, ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਬਤਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਾ, ਰੈਕੀ, ਹਿਪਨਾਟਿਜ਼ਮ, ਮਿਸਮਰਿਜ਼ਮ, ਸੁਪਰਚਲਿਜ਼ਮ, ਸਾਈਕਿਕਿਜ਼ਮ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ, ਨਜੂਮ, ਰਮਲ, ਜਫਰ, ਪਾਮਿਸਟਰੀ, ਇਲਮ ਇਦਾਦ, ਸਮਝਾ ਹੀਲਿੰਗ ਐਨਰਜੀ, ਮਾइंड ਸਾਇੰਸ اور دجالی کالے جادو ٹوڑیاں ہی پھنسے ہوئے ہیں، تذکیرے حمزات جنات لگے ہوئے نے، کیمیا گری دے پیچھے لگے ہوئے نے کتے وانگو۔ انہاں لوکاں نہیں گندے لوکاں نوں بلایا اللہ نے، انہاں لوکاں نوں بنایا جڑے فنا فل قرآن و سنت نے، جنہاں تمام شیطانی نصاباں چوں نکل کے صرف اور صرف قرآن و سنت کو حفظ جان بنا لیا۔ کیونکہ اسلامی علم تصوف جڑی اسلامی روحانیت ہے، قرآن و سنت دی روح عطر اور خلاصہ ہے، ایک سچا پروگرام ہے، باقی سب شیطانی پروگرام ہے، تباہ و برباد کرنے والے غیر فطری پروگرام ہے، استحصالی اور استعماری پروگرام ہے۔ سچا پروگرام قرآن و سنت کا پروگرام ہے جڑا فطری ہے اور اللہ کی بارگاہ تک لے جاندہ۔ کامیابیاں کا واحد ذریعہ عمل قرآن و سنت ہے، اس واسطے قرآن پاک رب سونے درود پاک پڑھن کی تعلیم دیتی نے۔ خوش قسمت ہے جنہوں درود پاک دی دولت نصیب ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نام پاک لین والے اور سننے والے واسطے ایک باری درود پڑھنا واجب ہے، کہ درود پاک پڑھنے واسطے کسی خاص وقت حالت دی قید نہیں، جدوں جتھے چاہے درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے پڑھے۔ تے درود پاک وہی قابل قبول ہے جس درود پاک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دا ذکر کیتا جائے۔ درود پاک دی فضیلتاں واسطے بے شمار حدیث موجود ہے، میں چند ایک دا ذکر کرنا ہے۔ جامعہ صغیر دے اندر حدیث پاک ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کو اللہ سونے کی طرف ایک آن والا آیا اور عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑا آپ دا امتی ہے آپ دے اتنے ایک باری درود پڑھے گا، اللہ سونا دے بدلے اس امتی دے واسطے 10 نیکیاں لکھ دے گا اور 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجے بلند کرے گا، اور اس درود پاک دی مثل وہ رحمتہ بھیجے گا۔ قول بدی کے اندر حدیث پاک ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اتنے درود پڑھو، کیونکہ میرے تے درود پڑھنا تواڈے گناہاں دا کفارہ ہے اور تواڈے باطن دی طہارت ہے، اور جیڑا میرے تے ایک باری درود پاک پڑھے گا اللہ سنا اتنے 10 رحمتاں نازل فرمائے گا۔ جامعہ صغیر کے اندر حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے تے درود پاک دی کثرت کریا کرو، اس لیے کہ تواڈا درود پاک پڑھنا تواڈے گناہاں دا کفارہ ہے، اور میرے واسطے اللہ سونے دے کول درجہ اور وسیلے دی دعا کرو۔ میرے لیے اللہ سونے کو درجے اور وسیلے دعا کرو، کیونکہ اللہ سونے دربار سے میرا وسیلہ تواڈے واسطے شفاعت ہے۔ جامعہ صغیر کے اندر حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تسی اپنی مجلساں نوں میرے تے درود پاک پڑھ کے مزین کریا کرو، کیونکہ تہاڈا میرے تے درود پڑھنا قیامت دے دن تہاڈے واسطے نور ہوئے گا۔ دلائل الخرائط کے اندر حدیث پاک ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تے درود پاک
پڑھن والے نو پل صراط دے اتے عظیم و شان نور عطا کیتا جائے گا، اور جنہوں پل صراط دے اتے نور عطا ہوئے گا وہ اہل دوزخ جو نہیں ہوئے گا۔ اور قول بدیع دے اندر لکھیا ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پڑھنا گناہاں نو اداں مٹاوندا ہے جویں کہ پانی اگ نو بجھا دیندی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے سلام بھیجنا اللہ دی رضا واسطے غلام ادا کرن تو افضل ہے، اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنا اللہ سونے دی راہ وچ تلوار چلاونا اور جانا قربان کرن تو افضل ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماؤندے نے کہ حضرت زید بن وہب نے فرمایا کہ جدوں جمعہ دا دن آئے تے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے 1000 بار درود پڑھنا ترک نہ کرے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماؤندے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھن والے نو اور دی اولاد نو اور اولاد دی اولاد نو رنگ دندا ہے۔ سعادت الدارین دے اندر لکھیا قول بدیع اور سعادت الدارین دے اندر لکھیا کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری کیتا کہ جمعے دے دن علم دی اشاعت کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود دی کثرت کرو۔ ایسے سعادت الدارین دے اندر لکھیا کہ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماؤندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا اللہ سونے دی عبادت ہے۔ آج دی ساری گفتگو اور تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے زیادہ زیادہ درود پاک پڑھ کے دنیا جہان دیاں کامیابیاں حاصل کریے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ سانو زیادہ زیادہ درود پاک پڑھنے والا اپنی دائمی تجلی حضوری عہدیدار والا بندہ بنا، نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں دجالیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائن دے شر تو بچا۔ وما علینا الا البلاغ۔